اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل باستثناء اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ فرما دیجئے پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا بھی کجی نہیں اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سورہ آل عمران کی 93، 94، 95 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے کہ ہم ملت ابراہیم کے متبع ہیں، ملت ابراہیم پر ہم عمل کرنے والے ہیں، تو ملت ابراہیم میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ استعمال کرنا یہ تو ناجائز تھا، پھر آپ کیوں استعمال کرتے؟ آپ بھی استعمال نہیں کرنا تھا۔ جب آپ ملت ابراہیم کی پیروی کر رہے، اطاعت کر رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ کا استعمال حرام کر لیا تھا، ان کے یہاں حرام تھا، پھر آپ یہ چیز استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ استعمال کرنا حرام تھا، بالکل یہ غلط الزام ہے۔ ان کے یہاں یہ ساری چیزیں حلال تھیں، یہ چیزیں حرام نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہی چیز حرام تھی، اور جن چیزوں کو حلال کیا تھا وہ ساری چیزیں حلال تھی۔ یہ صرف ان کا الزام ہے، یہ صرف یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی۔ اور یہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم کو اسی طریقے کا حکم پہنچا ہے کہ اونٹ کا گوشت تم مت کھاؤ، اونٹ کا دودھ استعمال مت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بھی یہ چیزیں حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ چیزیں حرام تھی، پھر آپ یہ چیزیں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ان کا قول اور ان کی بات، ان کا سارا کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ بھی استعمال کرتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی استعمال کرتے تھے، اونٹ کا دودھ بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ ساری چیزیں حلال تھی۔ یہ صرف ان کا الزام ہے، یہ صرف بکواس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لوگ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تورات لاؤ، تورات کے اندر دیکھو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا، یہ حکم لکھا ہوا ہے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، یہ استعمال نہیں کرتے تھے؟ ان سے کہیے کہ کتاب لاؤ، کتاب پڑھ کر کے سناؤ، اس کے اندر یہ حکم ہے کیا؟ لیکن وہ لوگ نہیں لا سکے کیونکہ اپنی بات میں لوگ جھوٹے تھے۔ اگر وہ لوگ سچے ہوتے تو وہ لوگ چیلنج کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو، انجیل کو، ان کتابوں کو نہیں پڑھا، اور بغیر پڑھے امی تھے، پڑھنا لکھنا آپ کو نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو چیلنج کیا کہ تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم یہ کتاب لے کر کیا، اور یہ کتاب لا کر یہ دکھاؤ کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا دودھ استعمال کرنا حرام تھا، لا کر کے دکھاؤ۔ لیکن وہ لوگ فرار ہو گئے اور ان لوگوں نے لا کر کے نہیں دکھایا۔ اگر وہ لوگ سچے ہوتے تو ان کے لیے تو اچھا موقع تھا، سنہری موقع تھا، وہ لا کر کے کتاب دکھاتے، لیکن وہ لوگ نہیں لائے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل سچ ہے، اس کے اندر جھوٹ کا کوئی امکان نہیں، جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے نہیں، بلکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروی کرنے والے،
اور ان لوگوں کے ایک دعویٰ یہ تھا یہودیوں کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، مشرکوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کا انکار کر دیا، تردید کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو مشرک تھے، نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، وہ تو پکے موحد تھے، توحید پرست تھے، سارے باطل ادیان کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجنے والے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ شرک سے تو ان کو نفرت تھی، اور یہودی مذہب تو اس وقت آیا ہی نہیں تھا، نصرانی مذہب بھی اس کے ہزاروں سال کے بعد آیا، یہودی مذہب بھی اس کے ہزاروں سال کے بعد آیا۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کریمہ سے متعلق دلچسپ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے ان لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم کچھ سوالات کریں گے، اور ان سوالوں کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور ان سوالوں کے آپ سچ سچ جواب دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ ٹھیک ہے، میں ان سوالوں کے جوابات دوں گا، لیکن تم لوگ ان سوالوں کے جوابات ملنے کے بعد ایمان قبول کرو گے، اس کا وعدہ کرو، یہ وعدہ کرو تم۔ ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر سچ سچ سوالوں کے جوابات دے دیں گے تو ہم پھر جو ہے آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اپنے اوپر کن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے اور عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے، آپ یہ بتائیے۔ اور اس کے بعد تیسرا انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ نبی امی کی نیند کیسی ہوتی ہے، نبی امی کی نیند کیسی ہوتی ہے۔ اور چوتھا سوال ان لوگوں نے یہ کیا کہ نبیوں کے پاس وہی لے کر کے آنے والے فرشتے کا نام بتائیے، نبیوں کے پاس جو وہی لے کر کے خدا کی طرف سے آتے تھے اس کا نام بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پھر وعدہ لیا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ میری بات صحیح ہونے کے بعد، تمہارے سوالوں کے جوابات صحیح ملنے کے بعد تم لوگ ایمان قبول کرو گے۔ تو ان لوگوں نے پھر وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی ایک بیماری ہو گئی تھی، عرق النساء ایک بیماری ہوتی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی، منت مانی کہ یا اللہ میری یہ بیماری دور ہو گئی تو میں اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو استعمال کرنا اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ یہ انہوں نے نظر مانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کو شفا دے دی بیماری سے، ان کو بیماری سے صحیح ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں دودھ پینا اونٹ کا، گوشت کھانا اونٹ کا، یہ بہت سی مرغوب غذا تھی۔ تو انہوں نے منت مانی تھی یا اللہ میں بیماری سے شفا یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا تو میں اپنی سب سے محبوب چیز اپنے اوپر حرام قرار دے دوں گا۔ ان کے یہاں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں، نبی کو بھی اختیار نہیں کہ کسی حرام چیز کو حلال کرے، حلال چیز کو حرام کرے، لیکن ان کے یہاں تھا یہ۔ تو انہوں نے، ان کو شفا مل گئی تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، باقی ساری چیزیں حلال تھی، ان دو چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ اس کے اوپر پھر قائم بھی رہے ہمیشہ کے لیے۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، ایک جواب دیا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے کہا یہ بات میری صحیح ہے غلط ہے؟ ان لوگوں نے کہا بالکل صحیح ہے، تم لوگ پھر وعدہ کرو ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ ان لوگوں نے پھر وعدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب کیا، مرد کا پانی سفید ہوتا، گاڑھا ہوتا، سفید ہوتا، اور عورت کا پانی زرد ہوتا اور پتلا ہوتا۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی سوال اسی میں کیا تھا کہ کبھی اور لڑکی ہوتی کبھی لڑکا ہوتا، یہ کیوں ہوتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کے جواب میں فرمایا، مرد کا پانی جب عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے، لڑکا ہوتا، اور عورت کا پانی مرد کے پانی پر جب غالب آ جاتا ہے تو پھر لڑکی ہوتی ہے۔
کیا صحیح جواب ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بالکل صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد تیسرے سوال کا جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا نیند ایسا ہوتا، نیند ایسی ہوتی کہ اس کی آنکھیں سوتی اس کا دل نہیں سوتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ہم لوگوں کے سونے سے وضو ٹوٹتا۔ نبی کی خصوصیت تھی، ہم لوگ اگر ٹیک لگا کر سو جائے، اگر وہ چیز کھینچی جائے گر جائے آدمی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا، یا نیند آ جائے آدمی کو وضو ٹوٹ جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اٹھ کر کے نماز ادا کرتے تھے، آنکھ سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا، غفلت طاری نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ جواب صحیح ہے؟ ان لوگوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ دیکھو تم لوگ ایمان قبول کرنا، انکار مت کرنا۔ اس کے بعد چوتھے سوال کا جواب دیا کہ نبیوں کے پاس وہی لے کر آنے والے فرشتے کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ بس وہ لوگ فوراً بھڑک گئے، ارے جبریل علیہ السلام تو خدا کی طرف سے عذاب لے کر کے آنے والے تھے، اگر میکائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے وہی لے کر کے آتے تو ہم سب لوگ ایمان لے آتے۔ دیکھیے بہانہ، ہمارے دادا مرحوم فرماتے تھے ناچنا اگر نہ آئے تو کیا کہتے آنگنا ٹیڑھا ہے، ناچنا اگر نہ آئے تو کیا کہتے آنگنا ٹیڑھا۔ پرانے زمانے کے بوڑھے لوگ کہتے تھے نہ 9 من تیل ہوگا نہ ہم ناچیں گے، نہ رادھا ناچے گی، پرانے زمانے کے لوگ کہتے رہیے کہاوت۔ تو ان لوگوں نے دیکھے کم وقتوں کو ساری چیزوں کا اقرار کیا، لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام کا نام آیا اور یہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نام سن کے بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو بھائی یہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے تھے، یہ تو خدا کی طرف سے عذاب لے کر کے آنے والے فرشتے ہیں۔ اگر میکائیل جو روزی رساں تھے، رزق رساں تھے، روزی کو پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ میکائیل علیہ السلام کا۔ اگر میکائیل علیہ السلام اگر وہی لے کر کے آتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، آپ کے اوپر ایمان قبول کر لیتے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ دلچسپ واقعہ حدیث شریف کے اندر نقل کیا گیا، جس کو میں نے آپ کے سامنے مسند ابن احمد اور بہاوالہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے میں نے آپ کے سامنے یہ دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ کم وقت لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ فلاں فلاں نبی فلاں فلاں چیز استعمال نہیں کرتے تھے اور آپ یہ چیزیں استعمال کرتے۔ یہ صرف اعتراض تھا، حقیقت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا صرف اعتراض کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چیز استعمال نہیں کرتے تھے، یہ صرف غلط الزام تھا، صحیح الزام نہیں تھا۔ اور تمام نبیوں کے یہاں یہ ساری چیزیں حلال تھی، صرف یعقوب علیہ السلام نے مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نظر مانی تھی، اور جب وہ مجبوری دور ہو گئی تو ان چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا، بس اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پینا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، مسلمان ہیں، اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے مسائل شریعت محمدیہ میں آج بھی بہت سارے مسائل رائج ہیں، اور ہم بھی ان چیزوں کو پر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت